السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز غلامی۔ معزز ناظرین، میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ بریلوی جو خطیب ہوتے ہیں، خاص طور سے دیہات کے علاقوں میں جہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمان عقیدت میں، محبت میں، جلسوں میں خوب انٹرسٹ لیتے ہیں اور محبت میں جلسوں میں خوب خط بھی کرتے ہیں۔ اپنے علماء کے تعظیم میں بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، لیکن دین سکھانے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بریلوی جاہل خطیب۔ عوام کو اسی میں الجھا کر رکھتے ہیں کہ دیکھو صرف نماز پڑھنا کامیابی نہیں ہے، نماز تو وہابی پڑھتا ہے، نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا، عبادت تو شیطان بھی کرتا تھا۔ اس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے اور عوام کو صرف نیاز فاتحہ وغیرہ میں ہی لگایا جاتا ہے۔ بہت کم ایسے بریلوی خطیب ہیں جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر اصلاح کی بات کرتے ہوں، عوام کو نماز سے جوڑنے کی بات کرتے ہوں، ورنہ اکثر خاص طور سے دیہات میں بیان کرنے والے خطیبوں کا حال یہ ہے کہ عوام کو نیاز فاتحہ وغیرہ میں لگا دیا جاتا ہے اور علماء حق علماء دیوبند سے بزن کرنے کے لیے یہ ایک چھوڑ دیتے ہیں گولا کہ نماز پڑھنا وہابیوں کا کام ہے، دیوبندیوں کا کام ہے اور نیاز فاتحہ کرنا ہم سنیوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کی اس غفلت کو دیکھ کر، بریلوی جاہل خطیبوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ایک بریلوی عالم کو جلال آ گیا اور انہوں نے بہت ہی شاندار اور قیمتی باتیں کہی ہیں۔ آپ حضرات بھی اس بیان کو غور سے سنیں، امید ہے کہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ ہم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے یا کم از کم حزب مخالف کے فرد پر اپنے علمی دھوس جمانے کے لیے اتنا باؤنڈ کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، نہ وہ کچھ سے ہم سے پوچھے گا اور نہ ہم جواب دیں گے۔ تم تمہارے راستے پہ، ہم ہمارے راستے پہ۔ یہ وہ خطرناک ماحول تھا جو 40 سال سے میں نے دیکھا، ریزلٹ ہی آیا۔ ہماری سنی قوم، جس قوم کے لوگ ہندوستان میں 90% صرف جلسہ جلوس کرتے ہیں، کھربوں روپے پر ایئر جلسوں پہ ہم سنیوں کے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنے جلسے ہمارے ہوتے ہیں ہمارا سنی اتنا ہی جاہل ہے۔ غلط تو نہیں کہتا میں؟ کیوں؟ یہ انرجی جو ہم صرف کر رہے ہیں، یہ پیسے جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اس کا ریفنڈ کیا ہے ہماری قوم کو؟ کیا ملا ہماری قوم کو؟ ہمارے سنی کو 90% یہ پتا نہیں ہے کہ سنیت کیا ہے، جبکہ ہر دیوبندی اہل حدیث جانتا ہے کہ دیوبندیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے۔ اب تو فرق یہی ہو گیا ہے، جو نیاز فاتحہ نہ کرے وہ دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اور جو نیاز فاتحہ کرے وہ سنی ہے۔ جو مزار پہ نہ جائے وہ دیوبندی ہے، غیر مقلد ہے، اور جو جائے وہ سنی ہے۔ جو دیگ چڑھائے وہ سنی ہے، جو نہ چڑھائے وہ سنی نہیں ہے۔ جو کھڑے ہو کے سلام پڑھے وہ سنی ہے، جو نہ پڑھے وہ سنی نہیں ہے۔ کیا لاجک ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اس طرح کرنے والا سنی ہوتا اور اس طرح نہ کرنے والا دیوبندی ہوتا ہے۔ ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ کسی نے پڑھا ہے تو مجھے سمجھا دے۔ حالات یہاں تک بگڑے ہیں ہمارے سنیوں کے، جو زیادہ گالی بکتا ہے وہ ٹناٹن سنی کہا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکا سنی کہا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، اور جو نمازی بہت زیادہ ہے دیوبندی لوگ۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پوچھئے شفیق ملت سے، کیا نماز چھوڑ کے ولایت کا یہ درجہ ملا؟ پوچھئے خواجہ معین الدین چشتی سے، کیا نمازیں آپ نے چھوڑی؟ ہم نے جب ان کی ہسٹری پڑھی تو میرے خواجہ نے 70 سال تک یہ پیٹھ زمین سے نہیں لگائی ہے سونے کے لیے۔ کیا بات